السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں دوستو؟ امید کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے جس ٹاپک کا لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے وضو توڑ دینے والی اشیاء۔ یعنی آج کی اس ویڈیو میں ان چیزوں کے بارے میں گفتگو کروں گا کہ جو چیز وضو کو توڑ دیتی ہے، یعنی وضو ختم کر دیتا ہے اور ایک باوضو انسان کو بے وضو کر دیتی ہے، انہی چیز کو میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہیں جن سے ایک باوضو شخص بے وضو ہو جاتا ہے، یعنی وضو اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز وَيَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِمَا خَرَجَ مِنَ الْفَرْجَيْنِ مِنْ عَيْنٍ أَوْ رِيحٍ وَبِمَا يُوجِبُ الْغُسْلَ۔ یہ پہلی چیز جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے کہ انسان کا، وہ ہے کہ وضو بول و براز یا ہوا خارج ہونے سے، یعنی پیشاب اور پاخانہ کے راستے سے کوئی بھی چیز نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسری چیز یا غسل واجب کر دینے والی اشیاء میں سے کوئی بھی چیز اس پر واجب ہو جائے، وہ چیز اسے انجام پالے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے اوپر وضو کرنا پھر واجب ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز ایک انسان کا جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ ہے وَنَوْمُ الْمُجْتَجِعِ، لیٹ کر یا سہارا لگا کر سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العینان وکاء السہ فمن نام فلیتوضا، کہ آنکھیں دبر کا تسمہ ہے، لہٰذا جو سو جائے وہ وضو کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے تو اس کے اعضاء جو جسم میں رگے ہوتے، نس ہوتے، سب ڈھیلے پڑ جاتے ہیں اور سونے کے حالات میں بسا اوقات ان کی ہوا خارج ہو جاتی ہے مگر انہیں معلوم نہیں چلتا، پتہ نہیں چلتا۔ اس وجہ سے احتیاط برتتے ہوئے ضروری ہے کہ اگر سو جائے، آنکھ لگ جائے تو ہمیں وضو بنا لینی چاہیے۔ اسی طریقے سے چوتھی چیز جن سے وضو ٹوٹ جاتی ہے وہ ہے وَأَكْلُ اللَّحْمِ الْإِبِلِ، اونٹ کے گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتے ہیں، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم کہ بھیڑ کا گوشت کھا کر کے، بکریاں کا گوشت کھا کر کے ہم وضو بنا لیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو چاہو تو تم وضو کر لو، اگر نہ چاہو تو اسی وضو میں نماز پڑھ لو۔ پھر فرمایا کہ اگر ہم اونٹ کا گوشت کھائے تو کیا ہم وضو اس کے لیے بھی کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نعم، ہاں تم اونٹ کا گوشت کھاؤ، توزع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم توزع من لحوم الابل، کہ تم لوگ اونٹ کے گوشت اگر کھائے ہوئے ہو اور وضو کر کے تو پھر اسے وضو ٹوٹ جاتی ہے، لہٰذا تم دوبارہ وضو کر لو۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم باوضو ہو کر کے ہم اونٹ کا گوشت کھائیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم دوبارہ وضو کر لیں۔ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اونٹ کے گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری معاملہ یہی تھا کہ آپ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے کے بعد وضو نہیں فرماتے تھے۔ تو لیکن یہ حدیث یہ عام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں یہ فرمایا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، آپ یہ وضو نہیں کرتے تھے، تو یہ حدیث یہ عام ہے، جبکہ اونٹ کے گوشت سے وضو والی حدیث جو ہے وہ خاص ہے، لہٰذا خاص کو عام پر ترجیح دی جائے گی اور یہی بات برحق ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے، پانچویں چیز ہے قے کرنے سے۔ اگر کوئی شخص باوضو ہو اور اسے الٹی آ جائے، قے ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ دوبارہ وضو کر لے، نماز کے لیے اس کے اوپر ضروری ہے۔ وَنَحْوُهُ، اور اس کے مثل، یعنی اگر کوئی انسان پیٹ بھر کر کھایا ہو اور اس کے منہ کے راستے سے پیٹ سے کوئی چیز باہر آ جائے، چاہے منہ بھر کر کے ہو یا کم مقدار میں ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے، لیکن اس کے لیے واجب نہیں ہے، مستحب ہے کہ وہ وضو بنا لے۔ اسی طریقے سے نکسیر اگر پھٹ جاتا ہو، کوئی شخص باوضو ہو اور اس کے نکسیر، ناک سے خون زیادہ مقدار میں بہہ نکلے، تو اس کے چاہیے کہ وہ وضو بنا لے، لیکن اس مسئلہ میں اختلاف ہے، ضروری نہیں، واجب نہیں ہے کہ وہ وضو بنا، مستحب ہے کہ دوبارہ وضو کر لے۔ اسی طریقے سے آخری چیز وَمَسُّ الذَّكَرِ، اور شرمگاہ کے چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں راجح جو بات ہے یہی ہے
کہ اعلیٰ تناسل کو چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ اس کے درمیان، اس کے ہاتھ کے درمیان کوئی حائل اور کوئی پردہ نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص وضو سے ہو، باوضو ہو، اور وہ لنگی پہنا ہو، پاجامہ پہنا ہو، پینٹ پہنا ہو، یا کپڑا کے اوپر یعنی کوئی چیز اس کے ہاتھ کے اوپر کوئی حائل ہو، کپڑے کے اوپر اگر چھوئے اپنے ذکر کو، اپنے شرمگاہ کو، تو اسے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ واضح ہوا، معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی حائل کے، بغیر کسی پردہ کے اپنے ہاتھ سے اپنے شرمگاہ کو چھوتا ہے تو اس کے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی کپڑا کے اوپر چھوتا ہے تو اس کے وضو نہیں ٹوٹتا۔